بھائی اگلا سوال ہے، آپ نے خضر علیہ السلام کی موت کے حوالے سے بڑے مضبوط دلائل رکھے ہیں، انہی میں سے ایک دلیل قادیانی حضرات وفات مسیح علیہ السلام کے لیے بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ان پر فرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور مدد ضرور کرتے۔ پلیز اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ دیکھیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیتے ہیں قادیانی، ہم نے کب کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں زندہ ہے؟ ان کے اوپر تو دنیا کے احکام جاری نہیں ہیں، جب دنیا کے احکام جاری نہیں ہیں تو وہ دنیا میں آ کے نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ مجھے یاد آ گیا۔ خضر علیہ السلام پہ مسئلہ نمبر 13 بھی ہے، اس کے بعد بھی میرے مختلف کلپس ہیں، وہ آج کل ایک کلپ میرا وائرل بھی ہوا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کیا زندہ ہیں، تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ سوال آیا ہوگا یقیناً۔ یہ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو میں نے دلیل کے طور پر پیش کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر ہے 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو وقت جب نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، یعنی نبوت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور پھر تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں آ جائے۔ یہ تعویل خاص کے اعتبار سے، تعویل عام میں کوئی اور پیغمبر آ جائے، ایک پیغمبر دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، اس کی زندگی میں دوسرا پیغمبر بھی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم نے ضرور اس دوسرے پیغمبر پہ بھی ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور اس دوسرے پیغمبر کی بھی مدد کرنی ہے، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کی اور ان پہ ایمان بھی لے کے آئے، ایک وقت میں دونوں پیغمبر تھے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ نے کہا کیا تم تمام پیغمبر اقرار کرتے ہو اس بات کا، یعنی اللہ نے پیغمبروں کی روحوں سے یہ عہد لیا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ۔ قال فاشهدوا، تو اللہ نے فرمایا پھر سب ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں کہ اگر میں کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجوں اور اسی کی زندگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تو وہ اس پیغمبر کی مدد بھی کرے گا، اس پہ ایمان بھی لائے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی خانقاہ علیحدہ کر لے اور وہ اپنی خانقاہ علیحدہ۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اور یاد رکھنا جو اس کے بعد پھرا میرے اس عہد سے پیغمبر ہو کے بھی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر وہ شخص فاسق ہوگا چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک بڑا سخت معاملہ تھا، تو اس کو میں نے دلیل بنایا تھا کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو مانتے ہیں، پیغمبر بھی مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پانیوں پہ ان کی حکومت ہے، تو میں نے کہا مجھے کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ غزوہ بدر اور احد میں آ کے نبی علیہ السلام کی انہوں نے مدد کی ہو، ان پہ واجب تھا کہ حاضر ہوتے، ورنہ ان کی نبوت چھین گئی، کیونکہ اللہ نے کہا فاسق ہو جاؤ گے، تو اگر ہوتے تو وہ آ جاتے، نہیں تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو اس وقت روئے عرض پہ موجود ہے، 100 سال نہیں گزریں گے اسے موت آ جائے گی۔ اگر حضرت خضر بالفرض زندہ بھی تھے تو نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے اندر وہ مر چکے ہیں، اگر تھے، باقی میرے وہ دلائل دیکھ لیں، وہ کوئی نہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اس کے اوپر جو قادیانیوں کا یہ اعتراض ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو آ کے غزوہ بدر و احد میں نبی علیہ السلام پہ ایمان بھی لاتے تو مدد بھی کرتے۔ سر وہ اس صورت میں کرتے جب ہم انہیں اس دنیا پہ زندہ مانتے ہوتے ہیں، ہم انہیں آسمانوں پہ زندہ مانتے ہیں، اور دنیا کے رولز ان پہ لاگو نہیں ہے۔ آسمان پہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، دنیا پہ ضرورت ہے۔ آسمان پہ زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ آسمان پہ زندہ رہنے کے لیے ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، دنیا پہ ضرورت ہے۔ اور آسمان پہ وہ زندہ ہیں تو وہ جس عمر میں اٹھائے گئے تھے 25 یا 30 سال کی عمر میں، وہ ادھر ہی ان کی عمر رکی ہوئی ہے۔ دنیا میں ہوتے تو وہ ابھی تک ان کی عمر آلموسٹ 2000 سال ہو چکی ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیدائش کا ایئر چل رہا ہے نا 2000 جو ہمارا عیسوی ہے کیلنڈر، تو ہم ان کی عمر 2000 سال نہیں کہتے، جب اتریں گے تو وہ اسی عمر میں اتریں گے، پھر زمین پہ 40 سال تک رہیں گے۔ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر میرا 12 دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ روضہ شریف میں ساتھ قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں پہ دفن ہوں گے۔ صحیح الاسناد حدیث موجود ہے ترمذی کے اندر، مستدرک الحاکم کے اندر۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مر جانے کی یا ان کو پہ موت آنے کی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کی ہے، ادروائز ان کی نبوت چھین جاتی۔ ہاں اگر دنیا پہ ہوتے اور مدد نہ کرتے تو یقیناً نبوت چھین جاتی، لیکن ایسا ہوا نہیں، وہ دنیا پہ ہے نہیں۔ وہ تو پھر صحیح مسلم میں بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں اتریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں تمہارے نبی کی سنت اور تمہارے نبی پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے، ایز اے امتی آئیں گے، امتی نبی کے طور پہ نہیں، امتی کے طور پہ آئیں گے۔ نبی تو وہ پہلے سے ہیں،
उम्मती नबी भी हम उनको नहीं कहते, क्योंकि उम्मती नबी मानेंगे तो नबी के लिए ज़रूरी है फिर वो शरीयत वाला मामला भी हो। तो चूँकि वो हमारे नबी की सुन्नत पे चल रहे हैं, वो नबी अलग से है, इधर वो उम्मती की हैसियत से आएंगे। क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारा क्या मकाम होगा उस वक्त कि जब ईसा इब्न मरियम तुम में उतरेंगे और इमाम तुम में से एक होगा, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी। तो वो उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, लेकिन वो एक ही नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद इमाम महदी उनके लिए मुसल्ला छोड़ देंगे, फिर वो मुसलमानों की लीडरशिप करेंगे। क्योंकि इमाम महदी से दज्जाल काबू नहीं आएगा। दज्जाल को कत्ल करने के लिए बड़े लेवल की रूहानी शख्सियत चाहिए। तो जब दज्जाल इमाम महदी से ऊपर हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा को भेजेगा, वो फिर दज्जाल को कत्ल करेंगे मुकाम लुत के ऊपर। वो मेरा डिटेल लेक्चर आप देख सकते हैं, सही मुस्लिम में आप दज्जाल वाले चैप्टर में सारी हदीसें आपको मिल जाएंगी डिटेल के साथ। मिशकात की आपको 30वीं जिल्द में दज्जाल वाले चैप्टर में सारी हदीस ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल जाएंगी। लिहाजा आप पिक एंड चूज ना किया करें, जो दलील मैंने रखी है उसी दलील के अंदर सर्कमस्टांसिस के अंदर जवाब दिया करें। ये बात उठाना कि जी वो हज़रत खिज़र को तो आप पानियों पे और ज़मीन पे हुकूमत उनकी मान रहे थे ना, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो हम ज़मीन में मानते ही नहीं है, इसलिए उनके ऊपर अहकाम जारी नहीं होंगे। अलबत्ता अल्लाह ने ये वादा जो सूरह आल इमरान में आया था ना, तमाम नबियों के इकरार वो करवा दिया है। वो सही मुस्लिम में हदीस है कि शब मेराज सारे नबियों को अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस में जमा किया और मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका इमाम बनाया। वो सारे नबियों ने नबी अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए, लेकिन वो ज़ाहिर है कि ये सारा मामला रूहानी तौर पे हुआ था, इस एतबार से कि लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, बरज़खी था। अल्लाह ने उनको जिस्मों के साथ रूहों के साथ वहाँ जमा किया, लेकिन वो अनसीन बैरियर था। हुआ ये फिजिकल एक्सपीरियंस है, ये जो कादियानियों का कहना है और बाज़ मुनकरीन हदीस का कि ये मेराज जो है ये जिस्मानी नहीं रूहानी थी, और सईदा आयशा का कौल लेके आते हैं, वो बिल्कुल ज़ईफ़ रवायत है। सही बुखारी के अंदर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 के कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो मेराज का सफ़र किया और ये जो मंजर अल्लाह ने दिखाए वो आपको जिस्म की आंखों से दिखाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब नहीं है। बाकी मेराज के ऊपर मेरे डिटेल लेक्चर है, मसला नंबर 126 ABC, जिसे शौक हो तो वो देखें, मैंने एक एक चीज़ निटी ग्रिटी तक कुरान और बुखारी मुस्लिम से कवर की है। ठीक हो गया।